قرآن کریم الحمدللہ ہمارے مکمل ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں 1 2 3 5 10 قرآن کریم بہت سے ہمارے بھائیوں نے بہنوں نے پورے کر دیے ہوں گے۔ اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول کرے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ قرآن مکمل ہونے کے بعد جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے والا یعنی پورا ہونے والا ہوتا ہے، عید قریب قریب آنے والی ہوتی ہے، تو اس کے بخشنے کا مسئلہ بڑا اہم آ جاتا ہے سامنے کہ قرآن کریم پڑھو تو لیا، بخشیں کیسے، بخشنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب قرآن کریم ہو جاتے ہیں مکمل، اس کے بعد پھر بخشنے کے لیے کوئی قاری صاحب کو ڈھونڈ رہے، حافظ صاحب کو ڈھونڈ رہے، پیر صاحب کو ڈھونڈ رہے، بابا کو ڈھونڈ رہے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اللہ والے کو یا کسی عالم صاحب کو، حافظ صاحب کو ڈھونڈتے ہیں کہ تاکہ وہ ہمارے قرآن بخش دے۔ ارے میرے دوستو، قرآن بخشنا بڑا آسان ہے۔ قرآن بخشنے کے لیے کوئی عالم صاحب، حافظ صاحب کے، مفتی صاحب کے، قاری صاحب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود بخش دینا، آپ نے پڑھا ہے تو آپ اس میں نیت کر لیں۔ قرآن بخشنے کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہے، آپ کو اس کا ثواب ملا ہے، تو آپ اس کا ثواب دوسرے کو ہدیہ کر رہے ہیں۔ آپ کسی زندہ انسان کو ہدیہ کریں کہ اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں، جائز ہے۔ قرآن کریم پڑھ کر عام طور پر مرحومین کو اصالہ ثواب کیا جاتا ہے۔ تو بالکل سمپل ہے، آپ نے قرآن مکمل کیا، آپ نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ میں نے جو قرآن کریم پڑھا ہے، اللہ اس میں جو کمی کوتاہی ہو اللہ تو اس کو معاف کر دینا، اور اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا، اور جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم جو بھی ہیں، آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جتنے بھی مرحومین مسلمان اپنے قبروں میں جا چکے ہیں، سب کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ خاص طور سے اپنے رشتہ داروں کی نیت کر سکتے ہیں، یا خاص طور سے آپ اپنے گاؤں کے قبرستان میں جتنے مسلمان ہیں ان کی نیت کر سکتے ہیں، سب کی نیت کر سکتے ہیں آپ۔ اس طریقے سے آپ قرآن بخش دیں گے۔ اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں ایصال ثواب کرنا۔ تو آپ اس طریقے سے ثواب پہنچا سکتے ہو۔ آپ جو بھی خیر کا کام کریں اس میں آپ اپنے مرحومین کے لیے نیت کریں، اللہ تعالیٰ سب کو ثواب پہنچائے گا، بلکہ برابر پہنچائے گا۔ ایسا بھی نہیں کہ کسی کو کم کسی کو زیادہ، یا سب کو بٹنے میں ہو سکتا ہو تھوڑا تھوڑا بٹے، نہیں، سب کو برابر ملے گا۔ اس کی مثال مشہور ہے، میں دیتا ہوں عام طور پر، کہ جیسے وائی فائی کنیکشن ہوتا ہے، اس میں اگر کنیکشن زیادہ جوڑ دیا جائے، زیادہ مطلب اس کو چلانے والے 10-20 ہوں، تو اس کی اسپیڈ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے کہ اگر سب کو ثواب پہنچائیں گے تو سب کو تھوڑا تھوڑا ڈیوائیڈ ہو جائے گا، نہیں، بلکہ سب کو برابر ثواب پہنچے گا۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ کسی کا قرآن مکمل نہیں ہو پاتا، کسی کے 10 پارے، 12 پارے، 15 پارے ہوئے، اس کو بیچارے کو ایک پارا پڑھنے میں 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، قرآن مکمل ہو ہی نہیں پایا۔ تو اگر 8 پارے، 10 پارے، 15 پارے، 18 پارے اگر آپ کے ہوئے ہیں، 25 پارے آپ کے ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ بخش سکتے ہو۔ ایسا نہیں کہ قرآن کریم مکمل نہیں ہو پایا تو اب میں کیا کروں، بخش سکتا ہوں کہ نہیں، اب اس کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کی مدد لی جا رہی ہے، بھائی تو میرا قرآن پورا کروا دے، یہ کروا دے، میرا پارا یہ والا تو پورا کروا دے۔ تو اس طرح ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کسی سے قرآن پورا کروا لیا، اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پورا قرآن کریم کا ثواب ملے گا، جتنے پارے اس نے پڑھے اس کا ان کو ثواب ملے گا، آپ نے جتنا پڑھا آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن قرآن بخشنے کے لیے پورا قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے ایک پارا بھی پڑھا ہو اس کا بھی آپ ثواب بخش سکتے ہیں، بلکہ آپ نے ایک سورت، ایک رکوع بھی پڑھا ہو، یہاں تک کہ اگر آپ نے ایک پیج بھی پڑھا ہو اس کا بھی ثواب آپ بھیج سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تھا بہرحال قرآن کریم بخشنے کا طریقہ۔ آپ جس کی بھی نیتیں کریں، اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کریم پڑھنے کا ثواب، اس طرح دیگر ہمارے جو بھی نیک کام ہے اس میں اگر ہم جن کی بھی نیت کریں، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی قبول کرے، ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول کرے، ہمارے پڑھنے پڑھانے میں جو کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوں اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔